الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. قراءات عشرہ میں جو اصول ہیں، قراءات کے جو اصولی اختلافات ہیں، اس کے کل 29 ابواب ہیں شاطبیہ میں، جن میں سے 4 ابواب جو ہیں اب تک ہم ان کی تفصیلات دیکھ چکے ہیں۔ باب الاستعاذہ، باب البسملہ، پھر باب میم جمع، اور چوتھا باب ہے باب الادغام الکبیر مثلین۔ یہ 4 باب ہمارے مکمل ہوئے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 2 ابواب کے 3 ابواب جو ہیں ان کو کور کریں گے۔ شاطبیہ کی ترتیب کے مطابق 5واں باب، اور آج کے سبق کے مطابق پہلا باب، باب الادغام الکبیر متقاربین۔ اس باب اور عنوان کے تحت متقاربین بھی اور اسی طرح ادغام کبیر متجانسین بھی، ان دونوں سے متعلقہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ جیسے کہ ادغام کبیر مثلین میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ادغام کبیر مثلین کی 2 قسمیں ہیں، ادغام کبیر مثلین فی کلمہ اور ادغام کبیر مثلین فی کلمتین۔ ٹھیک اسی طرح ادغام کبیر متقاربین کی بھی 2 قسمیں ہیں، ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ اور ادغام کبیر متقاربین فی کلمتین۔ پہلے ہم ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ کو بیان کرتے ہیں۔ ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ کا جو لفظ ہم نے بولا، تو قاعدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ 2 حروف جو مخرج جن کا مخرج قریب قریب ہو، متقاربین ہو یا متجانسین ہو، جہاں بھی آ جائیں ان کا ایک کلمہ میں ہر جگہ ادغام ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے، قاعدہ عام نہیں ہے۔ جیسا کہ ادغام کبیر مثلین فی کلمہ میں بتایا گیا تھا کہ صرف 2 کلموں میں خاص ادغام ہے، مناسککم اور ما سلککم میں۔ اب وہاں تو صرف 2 کلمے ہی خاص تھے، یہاں اگرچہ کلمات تو خاص نہیں ہیں، لیکن اتنی بات ضرور متعین کی ہے کہ صرف حرف قاف کا ادغام ہوتا ہے ایسی شکل میں، یعنی ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ کی صورت میں صرف قاف کا ادغام ہوتا ہے، حرف قاف یہ مدغم ہو بس، باقی اس حرف قاف کے علاوہ کوئی اور ایک بھی حرف نہیں ہے جس کا ادغام ہو۔ اچھا، اب قاعدے کے اعتبار سے پہلے تو حرف قاف کو خاص کیا، اب قاف کا تمام متقاربین حروف میں ادغام ہونا چاہیے تھا۔ قاعدہ یوں ماننا چاہیے تھا کہ قاف کا جو بھی حرف متقارب یا متجانس آ جائے بطور مدغم فی تو اس کا ادغام ہونا چاہیے تھا، لیکن قاعدہ یوں نہیں بنایا۔ قاعدہ یہ ہے کہ صرف قاف کا ادغام ہوگا، مدغم صرف قاف ہو، پہلی بات یہ خاص ہے، اسپیسیفک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قاف کا بھی جو ادغام کیا جائے گا صرف ایک حرف کاف میں ادغام ہوگا، صرف ایک حرف کاف میں ادغام ہوگا، اور وہ مدغم فی حرف ہے کاف، چھوٹا کاف، تو قاف کا صرف کاف میں ادغام ہوگا۔ تو 2 باتیں گویا کہ قاعدے سے ہٹ کے متعین کی گئی ہیں، ایک تو مدغم صرف قاف ہو، اور دوسرا مدغم فی صرف کاف ہو، چھوٹا کاف۔ تو یہ دونوں باتیں جو خاص کی گئی ہیں، قاعدہ کا تقاضا یہ تھا کہ نہ مدغم خاص ہوتا، نہ اس مدغم کے مدغم فی حروف کو خاص کیا جاتا، تو گویا واضح یہ ہوا کہ ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ
میں قاعدہ جو ہے بہت اسپیسیفک درجے کا ہے، خاص درجے میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف قاف کا کاف میں ادغام کیا جائے گا۔ اچھا، اور یہ ادغام بھی جو قاف کا کاف میں ہوگا، ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ میں، اس کی بھی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مدغم سے پہلے، یعنی حرف قاف سے پہلے حرف متحرک ہونا چاہیے۔ چنانچہ میثاقکم، اس کا ادغام نہیں ہوگا، قاف ہے حالانکہ مدغم اور مدغم فی کاف ہے، لیکن ادغام نہیں ہوگا کیونکہ مدغم سے پہلے حرف متحرک نہیں ہے، میثا الف ساکن ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مدغم فی یعنی حرف کاف کے بعد میم ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ نرزقک، اس میں کوئی ادغام نہیں ہے کیونکہ نرزقک میں مدغم فی کاف کے بعد میم نہیں ہے، تو دو شرطیں پائی جائیں تو پھر یہ قاف کا کاف میں ادغام ہوگا۔ تو قاف کے ادغام کی یہ دو شرطیں، یعنی مدغم سے پہلے حرف متحرک ہو، اور دوسری بات کہ مدغم فی حرف کاف کے بعد حرف میم ہو، تو اس حرف میں کاف کے بعد میم ہوگا تو میم جمع بنے گی نا، کم۔ اگر دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی رہ گئی تو یہ ادغام نہیں ہوگا قاف کا کاف میں۔ چنانچہ میثاقکم میں پہلی شرط نہیں ہے، اور نرزقک میں دوسری شرط نہیں ہے۔ نرزقک میں آپ دیکھیں قاف سے پہلے حرف متحرک تھا لیکن بعد میں میم نہیں ہے۔ چنانچہ بشر کی کم، بشر کی کم، اس میں بھی ادغام نہیں ہوگا۔ بس یہ تو مثال بنتی بھی نہیں ہے بشر کی کم، یہ ہے ہی مثلین، مثلین میں تو مناسککم اور ماسرککم دو لفظ خاص تھے۔ بہرحال قاف کا کاف میں ادغام ان دو شرطوں سے ہوگا۔ بس ہمارا ادغام کبیر متقارباً فی کلمہ کا مسئلہ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے مدغم بھی بیان کر دیا کہ صرف ایک حرف قاف ہے، اور مدغم فی بھی بیان کر دیا کہ صرف ایک حرف کاف ہے، اور دو شرطیں بھی بیان کر دیں۔ اگر یہ دو شرطیں پائی جائیں کہ ادغام ہوگا۔ اب ادغام کبیر متقارباً فی کلمہ کی بات یہاں پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے، لیکن جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا کہ جب قاعدہ ہو چاہے چھوٹا سا کیوں نہ ہو، اب یہاں قاعدہ ہے اگرچہ کافی مائنر درجے میں ہے، لیکن جب قاعدہ ہوگا تو مستثنا بھی کوئی نہ کوئی ہر قاعدے سے ہو سکتا ہے، اور یہ تمام ابواب میں ایسے ہوگا کہ قاعدہ کیا ہے پھر قاعدے سے استثناء کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایک کلمہ پورے قرآن میں اس قاعدے سے مستثنا ہے، اور وہ یہ ہے طلقکن، سورۃ طلاق، طلقکن، سورۃ طلاق میں نہیں، سورۃ تحریم میں، عسى ربه ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات۔ تو طلقکن میں قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ ادغام نہ ہو، کیونکہ مدغم فی کاف کے بعد میم نہیں ہے، اظہار ہونا چاہیے۔ لیکن خلاف قاعدہ امام سوسی رحمۃ اللہ علیہ کی دو وجہ ہیں، اظہار بھی جائز ہے، ادغام بھی جائز ہے۔ یہ خلاف قاعدہ دو وجہ ہو گئی، اور یہ بات میں پچھلے سبق میں بتا چکا ہوں کہ باب الادغام الکبیر صرف سوسی کرتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، ادغام کبیر کے باب میں جب بھی دو وجہ ہوں گی تو دو وجہ میں ہمیشہ مقدم وجہ امام سوسی کی ہوگی ادغام، اور اظہار مؤخر وجہ ہوگی۔ یہ میں نے ایک یاد رکھنے کے لیے ایک آپ کو ٹوٹکے کے انداز میں بات بتائی ہے، ورنہ کوئی یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ ایک تمام کلمات کو جب میں نے الگ الگ دیکھا ہے تو تمام کلمات جن میں سوسی کی دو وجہ ہیں ان میں جب بھی سوسی کی دو وجہ ہوتی ہے تو ادغام مقدم ہوتا ہے۔ یہ ایک مشاہدہ ہے جس کو پھر ایک قاعدے کی صورت میں میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے یاد کرنے کی سہولت کے لیے۔ چنانچہ طلقکن میں پہلے ادغام اور پھر اظہار ہوگا۔ تو یہاں پہنچ کر ہمارے ادغام کبیر مثلین فی کلمہ، ادغام کبیر مثلین فی کلمتین، ادغام کبیر متقارباً فی کلمہ، تین قسمیں مکمل ہو گئیں۔ خلاصہ میں پھر بیان کر دیتا ہوں۔ ادغام کبیر مثلین فی کلمہ صرف دو کلموں میں ہوتا ہے، مناسککم اور ماسرککم میں۔ ادغام کبیر متقارباً فی کلمتین ہر جگہ عام، ہر قاعدہ اس کا عام ہے، ہر دو حرف مثلین دو کلموں میں آ جائیں کہ پہلا حرف پہلے کلمے کے آخر میں اور دوسرا حرف
اس کا ہم مثل دوسرے کلمے کو شروع میں آئے ادغام ہوتا ہے. یہ ادغام جو ہے اس میں صرف 4 موانع اگر پائے جائیں تو یہ ادغام نہیں ہوتا. اور اس دوسری قسم سے 5 کلمات مستثنا تھے. فلا يحزن کا کفر ہو، اور نمبر 2 3 کلمات یکو کاذبا یخل لکم وجہ ابیکم اور ومن یبتغی غیرہ. ان 3 کلمات میں 2 وجہ تھیں، دوسری چیز مستثنا تھی. اور تیسری یہ کہ اللہ یئسنا، اس میں 2 وجہ تھیں، اظہار اور ادغام 2 وجہ تھیں. بس یاد رکھیے گا کہ اللہ یئسنا میں اظہار مقدم ہے، عام میں قدر ہوتا ہے ادغام مقدم ہوتا ہے، اللہ یئسنا میں اظہار مقدم ہوگا. یہ یاد رکھیے گا گویا کہ قاعدے سے الگ ہو گیا، یا اظہار مقدم ہوتا ہے. اور اس کے بعد آل لوط اور ہوا ولیہم جیسے کلمات میں ابن مجاہد ابو بکر ابن مجاہد نے اس کو مستثنا کیا ادغام سے، لیکن صحیح بات ہے کہ مستثنا نہیں ہے. تو حقیقتاً 3 چیزیں مستثنا ہے، لیکن امام شاطبی نے 5 مستثنیات بیان کیا، اس لیے میں نے 5 بیان کر دی. اور ادغام کبیر متقارباً فی کلمہ میں صرف قاف کا کاف میں ادغام ہوتا ہے، اور اس کی بھی 2 شرطیں ہیں کہ مدغم سے پہلے حرف متحرک ہو اور مدغم فی یعنی کاف کے بعد میم ہو. اور اس قاعدے سے بھی ایک کلمہ طلقکن سورۃ تحریم والا مستثنا ہے. اچھا، اب ہم چوتھی قسم کی طرف آتے ہیں، یعنی ادغام کبیر متقاربین فی کلمتین. ادغام کبیر متقاربین فی کلمتین، بس یہ 4 قسمیں ادغام کبیر کی. اس کے بعد ہمارا ادغام کبیر کا عنوان اور باب ختم ہو جائے گا. چوتھی قسم شروع کرنے سے پہلے ایک بات جو ہے، بلکہ 2 باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کو ویسے بتا دوں بطور یاد دہانی کے. بیان تو پہلے کرنی چاہیے تھی ادغام کبیر کے شروع میں، لیکن چلیں اب بیان کر رہا ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ادغام جو ہے نا، یہ اس میں رسم کا اعتبار نہیں ہوتا، اس میں تلفظ کا اعتبار ہوتا ہے. ہاں، بلکہ الٹ بات ہوگی، رسم کا اعتبار ہوتا ہے، تلفظ کا اعتبار نہیں ہوتا. رسم کا اعتبار ہوتا ہے. قرآن کے رسم میں 2 حرف مثلین یا متقارباً ساتھ ساتھ ہونے چاہیے. مثال یہ ہے انا نذیر مبین سورۃ الملک میں، انما انا نذیر، انا نذیر، انا نذیر، دیکھیں نا، انا نذیر. اب دونوں نون جو ہے مثلین ہے، اور دونوں کٹھے تلفظ میں دونوں کٹھے ہم بول رہے ہیں انا نذیر، تو ہونا چاہیے ان نذیر، لیکن یہ ادغام نہیں ہوگا چونکہ قرآن پاک کے رسم میں انا کے بعد الف موجود ہے، اور الف کی وجہ سے انا نذیر یہ مثلین بن نہیں رہے. تو رسم کے اعتبار سے 2 حرف مثلین یہ متقارباً ہونے چاہیے، چاہے تلفظ میں وہ مثلین بنے بھی، تلفظ کا اعتبار نہیں ہوگا، اعتبار رسم کا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ انہو ہوا، انہو ہوا، انہو ہوا میں ادغام ہو جائے گا، حالانکہ تلفظ میں مثلین نہیں بن رہے. دیکھیں نا، انہو ہوا، 2 ہاؤں میں واو کا فاصلہ ہے، لیکن چونکہ رسم میں یہ انہو ہوا کی ہائیں ملا کے لکھی ہوئی ہیں، اور پہلی ہا کے اوپر جو الٹا پیش ہے وہ رسم میں دونوں ہاؤں کے کو فاصلے میں نہیں لکھے جا رہا. چنانچہ قاعدہ یہ بن گیا کہ ادغام کبیر یا صغیر میں بھی ایسا ہی ہے، ادغام میں اعتبار رسم کا ہوتا ہے، اعتبار تلفظ کا نہیں ہوتا ہے. اگر تلفظ کی بات ہوتی تو انا نذیر میں ادغام ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا، اور انہو ہوا میں نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہوا. وجہ اس کی ہے کہ انا نذیر میں رسمن الف موجود ہے درمیان میں، اور انہو ہوا میں چونکہ فاصل نہیں ہے رسمن، اس لیے یہاں ہو جائے گا. یہ پہلی بات ہے جو آپ کو میں نے کہا کہ بتا دی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ادغام کبیر جو ہے نا، کبیر میں متقاربین ہے، کبیر میں جو متقاربین ہے، صغیر میں متقاربین جو ہے اس کا تھوڑا فرق ہے، وہ انشاءاللہ آگے چل کے بتائیں گے. کبیر متقاربین ہمیشہ ادغام تام ہوتا ہے. ادغام کی ایک تقسیم یہ بھی ہے، ادغام تام، ادغام ناقص. شروع میں نے کہا تھا ادغام کی 2 تقسیمیں، ادغام کبیر، ادغام صغیر. دوسری تقسیم بتائی تھی ادغام مثلین، ادغام متقاربین اور ادغام متجانسین. اور تیسری ایک اور تقسیم بھی تھی، وہ بیان میں نے نہیں کی شروع میں، وہ تھی ادغام تام، یا اس کو ادغام کامل بھی کہہ دیتے ہیں، اور دوسری قسم ہے ادغام ناقص. ادغام تام یہ ہوتا ہے کہ مدغم کو مدغم فی میں 100% داخل کریں، پورا داخل کریں کہ مدغم حرف ختم ہی ہو جائے، مدغم فی ہی حرف ہو پڑھنے میں. اور ادغام ناقص یہ ہوتا ہے کہ مدغم حرف جو ہے مدغم فی میں داخل ہونے کے باوجود جو ہے پورا داخل نہ ہو، ناقص ادغام ہو. تو یاد رکھیے گا کہ ادغام کبیر ہمیشہ ادغام تام ہوتا ہے،
یعنی ادغام کبیر چاہے امام سوسی کی قرات میں جو بطور قاعدہ ہوا اور باقی قاریوں نے جو مخصوص کلمات میں ادغام کبیر بھی کیا، ادغام کبیر پورے قرآن میں جہاں بھی ہوا ہے صرف ادغام تام ہوا ہے۔ ہاں ادغام صغیر بعض جگہ پہ ادغام ناقص بھی ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا آگے چل کے، آپ یاد دلائیے گا۔ تو یہ جو ابھی بات ہوئی ہے ادغام کبیر متقارباً فی کلمہ میں، قاف کا کاف میں ادغام جو ہے جیسے طلق کنہ، تو اس میں ادغام تام ہی ہوگا۔ تام کا معنی ہے کہ مدغم سرے سے ختم ہو جائے گا، تو پڑھیں گے طلت کنہ، طلت کنہ، مدغم فی حرف صرف کاف پڑھیں گے طلت کنہ۔ اور جو مثال ہے خالقکم بنتی ہے خالقکم، نخلقکم، نخلقکم، علم ویسے نخلق کو مثال نہیں بنتی، یہ ادغام صغیر ہے۔ نخلقکم میں تو قاف ویسے ساکن ہے، پہلے ساکن ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ یخلقکم، یخلقکم، اور خالقکم، اور طلقکن، یہ ادغام تام ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم ادغام کبیر متقارباً فی کلمتین کی طرف آتے ہیں۔ ادغام کبیر مثلین فی کلمتین کی طرح چاہیے تو یہ تک کہا جاتا کہ یہ ادغام بھی بطور قاعدہ ہر جگہ ہوگا، بس شرط یہ ہے کہ کوئی بھی حرف مدغم ہو سکتا ہے، کوئی بھی حرف مدغم ہو سکتا ہے، اس کا ادغام ہونا چاہیے۔ اور پھر جو بھی حرف مدغم ہو، حروف تہجی 29 ہیں، ان کے تمام متقارب حروف، کوئی بھی حرف مدغم کا مدغم فی متقارب آ جائے اس کا ادغام ہو جائے۔ جیسے کہ ادغام کبیر متقارباً فی کلمہ میں ہم نے مدغم بھی خاص کر کے صرف قاف لیا تھا، اور اس قاف کا مدغم فی بھی خاص کر کے صرف قاف لیا تھا، یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے، لیکن ذرا نسبتاً فرق ہے۔ یہاں بات تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہے لیکن ہے چیزیں خاص ہی۔ سب سے پہلی بات ہے کہ مدغم صرف 16 حروف ہو سکتے ہیں، 16 حروف تہجی میں سے ان کا صرف ادغام ہوتا ہے، صرف مدغم صرف وہ 16 حروف ہو سکتے ہیں۔ وہ ان 16 حروف کے علاوہ باقی جو حروف ہیں 13 ان کا ادغام ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی وہ مدغم ہوں بھی ان کا ادغام شمار نہیں ہوگا، صرف 16 حروف سے ہیں ان کا ادغام ہو سکتا ہے۔ یہ شاطبیہ کے اندر جو ہے نا موجود ہیں 16 حروف، شفا لم تزق رم دوا سوا حسن ذاکان حسن نآمنو کا تعجل، ایسا کہ شعر ہے شاطبیہ کا۔ یہ 16 حروف جن کا ادغام ہوتا ہے، امام شاطبی کا باب الادغام الکبیر کا شعر نمبر جو 6 ہے ادغام الکبیر متقاربین کا، وہ شعر ایک شعر میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 16 کے 16 حروف مدغم جو ہیں جو ادغام کبیر متقارباً فی کلمہ مطلع ہیں، ان کو ایک شعر میں امام شاطبی نے بیان کر دیا ہے۔ وہ شعر آپ ویسے یاد کر لیں، میں وہ شعر آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ اس شعر کے اندر 16 کلمات ہیں اور ہر کلمے کا جو پہلا حرف ہے یہ آپ نے شمار کرنا ہے تو 16 حروف بنیں گے۔ یہ 16 حروف ہیں جو ادغام کبیر متقارباً فی کلمتین میں مدغم بنتے ہیں 29 حروف میں سے۔ شعر یہ ہے، شفا لم تزق نفسا بہا رم دوا ظن سوا سوا کان ذا حسن سآ منہ قد جلا۔ یہ شعر ہے، اس میں اگر تھوڑی سی میری غلطی بھی ہو تو شاید سے دیکھ کے اس کی تصحیح کر لیں۔ چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ جیسے ادغام کبیر مثلین فی کلمہ میں صرف 2 کلموں میں ادغام ہوا تھا، مناسککم اور ماسلککم میں، اور پھر مثلین فی کلمتین میں ہر جگہ پہ ادغام ہوا تھا، اسی طرح ادغام کبیر متقارباً فی کلمہ میں اگرچہ ادغام ہوا ہے لیکن صرف قاف ایک حرف کا ہوا ہے، اور وہ بھی صرف اس کا مدغم فی ایک حرف قاف ہے، لیکن بہرحال قاعدہ چونکہ تھا اس لیے 2 شرطیں بھی تھیں کہ مدغم سے پہلے متحرک ہو اور مدغم فی کے بعد جو ہے میم ہو۔ اسی طرح اب ادغام کبیر متقارباً فی کلمتین میں فی کلمہ کے بالمقابل بہر القاعدہ کچھ پھیلا ہوا ہے، وہاں اگر صرف ایک حرف قاف تھا تو یہاں 16 حروف ہیں، تو بہرحال جب 16 حروف ہیں تو پھر بات وہی ہے کہ جیسے جب قاعدہ تھوڑا پھیلا ہوا ہے تو پھر یہاں ادغام کبیر مثلین فی کلمتین کی طرح یہاں بھی 4 معانے ہیں، اور وہی 4 معانے جو وہاں آئے تھے، وہی 4 معانے ہیں جو وہاں آئے تھے۔ پہلا معنی وہی 4 معنی ہے، صرف ایک معنی کا فرق ہے۔ مثلین میں 4 معنی یہ تھے کہ مدغم تائے متکلم نہ ہو، دوسرا معنی یہ تھا کہ مدغم تائے مخاطب کی ضمیر نہ ہو، تیسرا معنی تھا کہ مدغم
منون حرف نہ ہو، چوتھا معنی تھا کہ مدغم مشدد حرف نہ ہو۔ اچھا یہاں بھی یہی ہے، لیکن یہاں جو ہے نا مدغم جو ہے متکلم والی بات نہیں ہے یہاں، اس کی وجہ پورا قرآن میں اس کی مثال ہی نہیں ہے۔ تو یہاں ایک معنی نکل گیا وہاں سے جو مدغم تا متکلم نہ ہو، تا متکلم کے بعد پورے قرآن میں اس کا متقارب کی کوئی مثال پائی نہیں جاتی، اور ایک ختم ہوا اور ایک اضافہ ہو کے چار معنی بن گئے۔ جو اضافہ ہوا وہ یہ ہے کہ مدغم جو ہے وہ میں ایک لفظ بول دیتا ہوں بچہ آپ کے لیے، پھر وہ اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ مدغم مجزوم نہ ہو، چوتھا معنی بیان کر دیے، مدغم مجزوم نہ ہو، یعنی مدغم تائے مخاطب کی ضمیر نہ ہو، مدغم منون نہ ہو، مدغم مشدد نہ ہو، تین تو وہی ہیں پہلے والے، اور چوتھے کا اضافہ کر کے تائے متکلم کے علاوہ ڈال دیا ہے مدغم مجزوم نہ ہو۔ اچھا پورے قرآن میں مدغم مجزوم نہ ہو کی ایک ہی مثال ہے پورے قرآن میں، اور وہ ہے وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، دوسرے پارے کے آخر پہ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، تا کا سین میں ادغام، یہ ادغام میں متقارب ہے، اور تا جو ہے یہ 16 حروف میں سے ہے اور اس کا مدغم فی سین ہے، لیکن یہ ادغام نہیں ہوگا کیونکہ مدغم مجزوم ہے۔ مدغم مجزوم کیا ہوتا ہے یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں نا، وہ جو تین کلمات تھے نا جو ادغام کبیر مثلین فی کلمتین سے مستثنا تھے، کہ ان میں اصل میں جو ہے دو حرف مثلین بن نہیں رہے تھے، اصل میں حرف تھا جو گر گیا تھا کسی نحوی وجہ کی وجہ سے۔ اگر یہی والی بات جو ہم نے وہاں بیان کی تھی اور تین کلمے بیان کیے تھے یخلو لکم اور ان یک کاذبا، اور اسی طرح تیسری بات تھی ومن یبتغی غیر ومن یبتغی غیر الاسلام، یہ تین کلمے بیان کیے تھے، یہ تین تو مثلین کی مثال تھے، تینوں میں دو حرف اصلاً جو ہے وہ مثلین نہیں تھے، لیکن نحوی گرامر کی وجہ سے درمیان میں جو حرف تھا وہ گر گیا۔ یبتغی غیر الاسلام اصل میں یبتغی تھا، تو من نے آ کے یا گرا دی تھی، تو من یبتغی غیر الاسلام تھا۔ اسے یخلو لکم، یہ اصل میں تھا یخلو لکم، تو یہ جواب امر ہے، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم، یہ سورہ یوسف ہے، تو یخلو لکم یہ جواب امر ہے، اور جن لوگوں نے عربی گرامر پڑھی ہے ان کو پتا ہے کہ جواب امر میں اگر آخر میں واو آئے نا تو وہ واو گر دیتی ہے، تو یخلو لکم۔ اور تیسرا جو ہے این یکو کاذبا فعلیہ کذب، تو این یکن تھا تو ان نے آ کے نون گرا دیا، ان شرطیہ نے۔ تو متقارباً میں اس کی سے پورے قرآن میں ایک ہی مثال ہے، اور وہ ہے ولم یؤت ساعتن، یہ ایسے میں تھا یؤتا، ٹھیک ہے نا، عطا یاتی، اور یاتی مضارع ہے، اور مضارع یاتی سے جب اس کو مجہول کا صیغہ بنائیں گے تو یؤتا بنے گا، یاتی اور یؤتا۔ اب جن لوگوں نے گرامر پڑھی ہوئی ہے، صرف پڑھی ہے، تو مضارع مجہول کے صیغہ کیسے بنتے ہیں تو اس کا قاعدہ ان کو پتہ ہے، تو یاتی سے یؤتا ہو جائے گا، یضربو سے یضربو ہو جائے گا، تو یؤتا آخر میں الف ہے، تو لم جازمہ آیا ہے، گرامر جو ہے اس کے مطابق لم لما لام امر لائے نہیں، یہ چار جو ہیں حروف، اور ان شرطیہ، یہ پانچ حروف اگر مضارع پہ آ جائیں تو مضارع کے آخر پہ اگر ہو نا حرف علت یعنی واو الف یا تو گرا دیتا ہے، تو لم یؤت ساعتن اصل میں تھا لم یؤتا ساعتن، تو تا کا سین میں ادغام نہیں ہونا چاہیے تھا، الف درمیان میں فاصل تھا، لیکن لم نے آ کے اس کو گرا دیا ہے۔ تو مثلین میں اگر یہ مدغم مجزوم ہوتا نا تو پھر دو وجہ تھیں، متقاربین میں مدغم مجزوم ہو تو پھر ادغام نہیں ہوگا، یہ معنی ادغام ہے۔ تو ادغام کبیر متقاربین فی کلمتین میں چار معنی ہیں، سب سے پہلے مدغم تائے مخاطب کی ضمیر نہ ہو، دوسرا مدغم منون حرف نہ ہو، تیسرا مدغم مشدد حرف نہ ہو، چوتھا مدغم مجزوم نہ ہو، اور اس کی ایک ہی مثال ہے ولم یؤت ساعۃ من المال۔ اچھا جی، بات یہ ہو رہی تھی کہ ادغام کبیر متقاربین کے 16 مدغم ہیں اور چار معنی آپ کو بتا دیے ادغام کبیر متقاربین فی کلمتین کے۔ اب 16 متقاربین کے جو مدغم حروف ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کہا جاتا کہ تمام حروف 29 میں سے کوئی حرف بھی متقارب کا مدغم آ جائے تو اس کا ادغام ہوگا، لیکن پہلے ہم نے خاص کیا کہ نہیں سارے نہیں جی صرف 16، تو یہ بھی بات ہم نے اسپیسیفک کی۔ اب یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اب ان 16 کے جتنے بھی متقارب یا متجانس حروف ہیں مدغم فی کے اعتبار سے، اس کی ہمیں طے نہیں کرنا چاہیے تھا، بس کہہ دیا تھا، جنرل بات ہوتی کہ اب ان 16 حروف کا کوئی بھی
متقارب یا متجانس حرف آ جائے مدغم فی تو اس کا ادغام ہونا چاہیے امام سوسی کے لیے، لیکن یہاں بھی آ کے بات خاص کی ہے، اور 16 حروف کے تمام متقارب اور متجانس حروف میں ادغام نہیں ہوتا۔ اب اس کی تفصیل جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ذرا جلدی کر لیں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، میرا خیال ہے آج یہی ایک باب شاید مکمل ہو سکے گا۔ تو ذرا لکھیں 16 حروف میں سے ہر حرف کو ہم لیں گے اور اس کے متجانس یا متقارب حروف کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو 16 حروف ہیں ان میں سے آپ لے لیں ہا، یہ جو تھا نا شعر جو میں نے آپ کو بتایا تھا، شفا لم تزق نفسم بہارم دوازن سوا کان ذا حسن سآمن قد جلا، تو اس میں ہا ہے، آپ دیکھیں شفا لم تزق نفسم بہارم دوازن سوا کان ذا حسن، ہا سب سے پہلے ہا اس لیے لے لیا کہ میں مخارج کی ترتیب سے شروع کر رہا ہوں، مخارج کی ترتیب میں ہا سب سے پہلے آتا ہے ان 16 حروف میں سے۔ تو یاد رکھیے کہ ہا کا مدغم فی حرف صرف عین ہے، اور قاعدہ کوئی نہیں ہے، صرف ایک کلمہ ہے پورے قرآن میں جہاں اس کا ادغام ہوا، کہنا قاعدہ ہونا چاہیے، تو کم ہا کا عین میں ہر جگہ ہوتا کہ نہیں، ہا کا عین میں ہر جگہ نہیں، صرف ایک کلمہ پورے قرآن میں ہے، اور وہ ہے زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور، یہ چوتھے پارے کی آیت ہے۔ تو اس میں فزحزح عن النار صرف ایک کلمے میں پورے قرآن میں امام سوسی نے ادغام کیا ہے، تو قاعدہ نہیں ہے، کلمہ خاص ہے جی، قاعدہ نہیں ہے، کلمہ خاص ہے۔ اور جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ادغام تام ہوگا، چنانچہ سوسی ادغام کریں گے فزحزح عن النار، مدغم سرے سے ختم ہو جائے گا، زحزح عن النار، چونکہ ادغام کبیر ہوتا ہی متقارب ہے، ادغام تام ہے۔ اچھا جی، یہ آپ کا ایک ہو گیا، اب باقی حروف رہ گئے ہیں 15، اب 15 حروف ایک ایک کر کے ہم آگے لے کے چلتے ہیں اور ہر ایک کی متعلقہ تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب بات ہے کہ ویسے نا ترتیب مخارج کی ترتیب بھی کبھی مجھے بند نہ کریں، بس بتاتا جاتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں ضاد دوسرا حرف مدغم لکھ رہے ہیں، ضاد کے مدغم فی حرف صرف 2 ہیں، بلکہ 2 بھی نہیں، ایک ہی ہے، ضاد کا مدغم فی حرف صرف شین ہے بس، اور قاعدہ بھی اس میں بھی قاعدہ کوئی نہیں ہے، سب پورے قرآن میں 2 کلمے ہیں جن میں ادغام ہی ہوتا ہے، ایک بعض شأنہم ببعض شأنہم فأذن لمن شئت منہم، قرآن میں آتا ہے بعض شأنہم یہ کلمہ ہے، اور دوسرا الرأس، بس ذات کا ہے کلمہ بلکہ ایک ہے، ایک ہی کلمہ، غلطی سے بھی 2 کلمے نکل گئے، قرآن میں کلمہ بھی ایک ہی ہے، بعض شأنہم میں سے ادغام ہوا ہے، تو وہ پڑھیں گے سوسی بعض شأنہم، بعض شأنہم، چونکہ ہونا ادغام تام ہے، مدغم سرے سے ختم ہو جانا ہے، بعض شأنہم، بعض شأنہم، بس ایک ہی کلمہ ذات کا۔ چلیں تیسرا مدغم جو ہے وہ سین ہے، ذرا تیز ہوتے جائیں، سین کے مدغم فی حروف جی 2 ہیں جی، النفوس زوجت، یہ سورۃ تکویر تیسرے پارے میں، النفوس زوجت، اور الرأس شیبہ، مدغم فی حرف ہے زا اور شین، اور زا اور شین میں بھی صرف پورے قرآن میں ایک ایک کلمہ ہی ہے، قاعدہ پھر وہاں کوئی نہیں ہے، کلمہ جو ہے ساک سین کا زے میں النفوس زوجت کلمہ سورۃ تکویر والا، اور سین کا شین میں اس کا بھی ایک ہی کلمہ، اور سورۃ مریم میں ہے الرأس شیبہ، الراش شیبہ، ادغام تام ہوگا الراش شیبہ۔ اچھا، ان دونوں میں یہ فرق بھی یاد رکھیے گا کہ النفوس زوجت میں صرف ایک وجہ سوسی کی، جبکہ راش شیبہ میں 2 وجہ ہیں، اظہار اور ادغام دونوں ہوتے ہیں، اور پھر وہی بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ 2 وجہ چنانچہ ادغام مقدم ہوگا، اگرچہ اللہ ہی اس میں اظہار ہی مقدم ہوا تھا۔ 3 مدغم ہو گئے، تیسرا مدغم ہے سین، اور سین کا مدغم فی ہے زا اور شین، اور دونوں حروف کا کلمات قرآن میں خاص ہے۔ چلیں چوتھا مدغم ہے شین، شین کا جی مدغم فی حرف جو ہے سین ہے، مدغم فی حرف صرف سین میں ادغام ہوتا ہے، صرف اس کا مدغم فی ایک حرف ہے۔ یہ 16 حروف کی تفصیل چل رہی ہے، اب چوتھا حرف آ چکا ہے 16 میں سے، شین، اور اس کا مدغم فی حرف صرف سین ہے، اور پورے قرآن میں اس کی ایک ہی مثال ہے العرش سبیلا، العرشی سبیلا، مثال بھی کلمہ بھی خاص ہے پورے قرآن میں، یعنی ایک مدغم فی بھی خاص ہے صرف سین، اور کلمہ بھی خاص ہے العرشی سبیلا، اور ادغام تام کریں گے سوسی، اور وہ ایسے ہوگا العرش
سبیلا، شین ختم ہو جائے گا، العرس سبیلا، العرس سبیلا، 4 مدغم ہو گئی۔ چلے جی 5واں مدغم جو ہے وہ ہے قاف، اب قاف کا مدغم فی حرف ہوگا صرف کاف، اور چھٹا مدغم حرف ہے کاف، اور اس کا مدغم فی حرف ہوگا قاف، یعنی کاف کا قاف میں اور قاف کا کاف میں، بس تو 6 ہو گئے، قاف کا کاف میں اور کاف کا قاف میں، تو 6 ہو گئے، دیکھیں نا، شفا لم تزق نفسا بها رم دوا ظنن سوا کانا، کاف آگے مدغم یہ 16 میں سے، سوا کانا ذا حسن سآ منہ قد، قاف آگے، تو کاف اور قاف دونوں مدغم بنتے ہیں، 16 حروف میں شامل ہیں۔ کاف کا مدغم فی حرف صرف قاف، اس کا ادغام ہو سکتا ہے، اور قاف کا مدغم فی حرف صرف کاف، اس میں ادغام ہو سکتا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ اس میں قاعدہ عام ہے، قاعدہ عام ہے، لیکن شرط وہی ہے، یہاں شرط بھی ہے، جب قاعدہ آ گیا تو شرط بھی ہے، اگر جب قاعدہ ہے چھوٹا سا صحیح لیکن شرط بھی ہے، شرط یہ ہے کہ مدغم سے پہلے حرف متحرک ہونا چاہیے، چنانچہ فوق کل ذی علم علیم، و فوق کل ذی علم علیم ادغام نہیں ہوگا جی، اور فوق کلی میں ادغام نہیں ہوگا چونکہ قاف سے پہلے حرف ساکن ہے۔ اسی طرح کاف سے پہلے بھی اگر ساکن آ گیا تو پھر ادغام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ چلیں ہمارے 6 مدغم ہو گئے ہیں جی، اب 7واں مدغم جو ہے میں اس کی طرف آتا ہوں، اور 7واں مدغم ہے جی حرف دال، دال، شفا لم تزق نفسا بها رم دوا، دال 16 میں شامل ہے۔ اچھا یاد رکھیے دال کے مدغم فی حرف 10 ہیں، ٹوٹل 10 ہیں، یہ بھی شاطبیہ کے شعر میں وہاں ہو آپ شعر یاد کر سکتے ہیں، ویسے میں آپ کو ذکر کروں کہ اشعار یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اجراء والی کتابیں لکھی گئی ہیں نا، البدور الظاہرہ، یہ جیسے میری کتاب ہے جامع الاصول، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یا اور بھی کتابیں ہیں جو جیسے شیخ قریم راجے کا مصحف ہے، مشہور وہی ہے، سب سے پہلے وہی آیا تھا، تو یہ ساروں میں ہر صفحے کے ادغام کبیر نیچے شمار کیے ہوتے ہیں، المدغم کا عنوان دیکھیں نا نیچے، ٹوٹل اس صفحے کے تمام مدغم یعنی سوسی کے تمام کلمات لازماً اس کو بغیر استثناء کے سب شمار کر دیتے ہیں، اس لیے اس کا قاعدہ آپ کو یاد نہ بھی ہونا تو اگر آپ نے کہیں اجرا پڑھنا ہے شاید صغرا یا کبرا میں اور جمع الجمع میں، تو آپ کو وہ اس صفحے میں آنے والے تمام مثالیں نیچے المدغم کا عنوان دے کے لکھی ہوتی ہے، یہ عام معمول ہے کتابیں جن لوگوں نے لکھی ہیں۔ تو بہرحال دال کے جو 10 مدغم فی حروف ہیں وہ دیکھ لیں، سین، ذال، ضاد، تا، یہ لکھ لیں جلدی لکھ لیں ذرا، سین، ذال، ضاد، تا، شین، سا، تا، وا، زے، صاد، صاد، ضاد پہلے ہو گیا، اور جیم، یہ 10 حروف بنے، سین، ذال، ضاد، تا، شین، سا، وا، زے، ضاد، جیم۔ آپ میں سے جن لوگوں کے پاس شاطبیہ موجود ہے وہاں شاطبی کا شعر ہے وَلِلدَّالِ تُرْبٌ، تو یہ شاطبی کا جو شعر ہے وَلِلدَّالِ کلمۃ ترب سالم کر کے شعر ہے پورا، باب الادغام الکبیر میں، تو قاربین میں خامہ 10واں شعر ہوگا، 10واں 11واں یا 12واں شعر ہے وَلِلدَّالِ کلمۃ ترب سالم، وہاں 10 کلمے شمار کیے امام شاطبی نے، اور 10 کلموں میں سے ہر کلمے کا پہلا حرف جو ہے یہ اگر آپ لائیں گے تو اس جو ہے 10 حروف دال کے مدغم فی لگتے ہیں، تو دال کا جو ہے ان 10 حروف میں ادغام ہوتا ہے۔ اب یہ قاعدہ کافی پہلا حرف ہے دیکھیں 16 میں سے کہ جس کی جو ہے اتنے زیادہ مدغم فی حرف ہے، تو جب بات بڑھ گئی ہے تو پھر جب ایسی شکل ہوتی ہے نا قاعدہ بنے تو کوئی شرط بھی ہوتی ہے، تو شرط یہ ہے کہ دال مفتوح ما قبل ساکن کا ادغام نہیں ہوگا، یاد رکھیے دال مفتوح ما قبل ساکن کا ادغام نہیں ہوگا، اندر دال مفتوح ما قبل ساکن کا ادغام نہیں ہوتا، یعنی دال کے ادغام کی شرط ہے کہ دال مفتوح ما قبل ساکن نہ ہو،
یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر دال مضموم یا مکسور ما قبل ساکن ہوا تو پھر ادغام ہو جائے گا، یا دال مفتوح ما قبل ہو ہی متحرک تو اس کا ادغام ہو جائے گا، لیکن دال مفتوح ما قبل ساکن کا ادغام نہیں ہوگا۔ یہ ٹوٹل 12 شکلیں بنتی ہیں، دال مفتوح ما قبل ساکن، دال مضموم ما قبل ساکن، دال مکسور ما قبل ساکن، 3 شکلیں یہ بنتی ہیں۔ اور اب دال مفتوح ما قبل اگر حرکت ہے تو ما قبل زبر زیر پیش، دال مضموم ما قبل زبر زیر پیش، دال مکسور ما قبل زبر زیر پیش، تو یہ 12 شکلیں بنتی ہیں۔ تو 12 شکلوں میں سے صرف ایک شکل کا ادغام نہیں ہوگا دال میں، اور وہ یہ ہے کہ دال مفتوح ما قبل ساکن۔ تو باقی 11 شکلیں جو بنتی ہیں عقلی دا کی، ان کا ادغام ہو جائے گا ان 10 کے 10 حرفوں میں، دال مفتوح ما قبل ساکن کا ادغام ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ شرط 10 حروف میں سے 9 حروف میں صرف ہے۔ ان 10 حروف میں ایک حرف تا بھی ہے، ذالک علم تربو سہل تربو تا ہے وہ شاد، تو تا جو ہے نا یاد رکھیے اس میں یہ شرط نہیں، تا کا ہو جاتا ہے شرط اس شکل میں، تا میں ہو جاتا ہے۔ اور ویسے یاد رکھیے کہ پروگرام اس کی 2 ہی مثالیں آئی ہیں کہ دال مفتوح ما قبل ساکن اور بعد میں تا ہو، ایک من بعد ما کاد یزیغو، ہماری روایت ہے یزیغو ہے، یہ سورہ توبہ ہے 11واں پارہ، تو حفظ کے علاوہ باقی سارے قاری پڑھتے ہیں تزیغو یزیغو ہو جائے، تو من بعد ما کادا تزیغو، کادا تزیغو، دال کا تا میں ادغام ہو جائے گا، حالانکہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ اور دوسری مثال ہے بعد توکیدہا وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، بعد توکیدہا، تو تا مستثنیٰ ہے ان 10 حرفوں میں سے، اس میں یہ شرط نہیں ہے۔ باقی جو 9 حروف ہیں ان میں یہ شرط ہے تا دال کے ادغام کے لیے کہ دال مفتوح ما قبل ساکن کا ادغام نہیں ہوتا، چنانچہ من بعد ذالک آ جائے تو اس کا ادغام تو ہو جائے گا بعد ذالک، لیکن بعد ذالک میں ادغام نہیں ہوگا، چونکہ دال کے ادغام کے لیے شرط ہے کہ دال مفتوح ما قبل ساکن کا ادغام نہیں ہوتا۔ تو ہمارے جی اب تک یہاں پہنچ کے 7 مدغم ہو گئے ہیں۔ اچھا جی اب 8ویں حرف کی طرف آتے ہیں، یاد رکھیے 8واں حرف ہے تا، دیکھنا مجھے شفا لم تجد نفسا بہا رمد وازن سوا کان ذا حسن سے آمن قد جلا، اس میں تا بھی ہے، شفا لم تزق تیسرا حرف تا تھا، تو تا کے مدغم فی حروف بھی یہی 10 ہیں، یاد رکھیے تا کے مدغم فی حروف بھی یہی 10 ہیں جو دال کے ہیں، لیکن ان 10 حروف میں ایک تا بھی آپ دیکھیں اوپر، تو تا کا تا میں تو مثلین ہوگا نا، مثل یہ تو مثلین بنتا ہے نا تا کا تا میں، اس لیے تا کا تا اگر نکال دیں تو باقی 9 بن جاتے ہیں، تو 10واں پھر ایک اور حرف ڈال لیں اس کی جگہ پر، اور وہ قا ہے، یعنی تا کے مدغم فی حروف یہی والے 10 ہیں جو اوپر گزرے ہیں دال میں مدغم فی میں، لیکن اس میں تا کو نکال دیں، جو تا کا تا میں تو مثلین ہوا، تو آپ اس تا کو نکال کے 10واں حرف ڈال دیں قا، تو دال تا کے 10 مدغم فی ہیں، 9 یہ دال والے ہیں، اور تا کو نکال کے 10واں حرف قا ڈال دیں تو 10 حروف تا کے مدغم فی ہیں۔ اور باقی یاد رکھیے کہ دال میں تو شرط تھی نا، اس میں شرط کوئی نہیں ہے، تا کا مطلق ادغام ہوتا ہے اپنے مدغم فی میں ان 10 کے 10 حرفوں میں۔ لیکن اب جیسے یہاں بھی ایک قاعدہ ہے، جب قاعدہ ہوگا نا تو لازماً کوئی شرط ہوگی ادغام کی، یا کوئی مستثنیات ہوں گے، یا 5 مستثنیات ہیں، یاد رکھیے 5 مستثنیات ہیں تاکہ ان 10 حروف جو مدغم فی بتائیں ان کے 5 مستثنیات ہیں، 5 کلمات ہیں جن میں خلاف قاعدہ 2 وجہ ہوئی ہیں، 5 کلمات ہیں جن میں خلاف قاعدہ 2 وجہ ہوئی ہیں، حالانکہ قاعدے کے مطابق صرف ادغام ہونا چاہیے تھا۔ الزکاۃ ثم، کل میں جلدی لکھ لیں، الزکاۃ ثم، التوراۃ ثم، التوراۃ ثم، ولتأتی طائفۃ، ولتأتی طائفۃ، ولتأتی طا، ولتا طا، لیکن مجھے 2 ہیں اسی کے لیے، آتی ذی القربہ، آتی ذی القربہ، فآتی ذی القربہ، جیسے بھی قرآن میں آ جائے آتی ذی القربہ، آذل پڑھتے ہیں، آذل ادغام تام ہو رہا ہے۔ اور 5واں کلمہ جئتی شیئن، جئتی شیئن، تو پڑھیں گے جی شیئن، ادغام تام ادغام کامل ہوا۔ یاد رکھیے ان 5 کلمات میں یعنی الزکاۃ ثم، التوراۃ ثم، ولتأتی طائفۃ، آتی ذل، اور 5واں جئتی شیئن،
تو ان 5 کلمات میں صرف ادغام ہونا چاہیے قاعدے کے مطابق، لیکن 5 کلمات میں 2 وجہ اظہار ادغام، اور وہ جو بات میں نے پہلے بیان کی تھی کہ سوچی کے جہاں بھی 2 وجہ ہوں گی ادغام مقدم ہوگا سوائے اللہ یہ اس طرح کے اس میں اظہار ہوتا ہے۔ چلیں جی، ہمارے اس وقت تک جو حروف ہو گئے ہیں جی، یہ 8 ہو گئے ہیں، یہ 9 ہو گئے ہیں، بار دیکھتے جاتے ہیں، شمار کرتے جاتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا 9واں یا 10واں حرف جو ہے وہ بن رہا ہے سا۔ شفا لم تزق نفسا بہار دوا ظن سوا، سوا سا ہے نا 16 میں سے، تو سا جو ہے نا اس کے مدغم فی حرف صرف 5 ہیں۔ یہ جو 10 حروف بیان ہوئے تھے نا دال اور تا والے، بہتر دال ہی کہ کہیں، تا کے تو جو 10 حروف تھے ان میں سے چوتھا حرف تا بدل گیا تھا نا، اس میں تو آ گیا تھا۔ دال والے جو 10 ہے نا حروف، دال والے 10 جو ہیں، وَلِلدَّالِ كِلْمٌ تُرْبُ سَهْلٍ، یہ شاطبیہ کا شعر ہے۔ ان 10 میں سے ذرا شاطبیہ کا شعر کے مطابق جو 10 پہلے ہیں جو میں نے ہاں جی، تو وہ 10 میں سے پہلے 5 جو ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ پہلے 5 کون سے ہیں؟ سین، زال، ضاد، تا اور شین۔ سین، سین، زال، ضاد، تا اور شین، وہ جو پر 10 حروف میں نے لکھائے تھے دال والے، ان میں سے پہلے 5 حرف میں سا کا ادغام ہوتا ہے جی۔ چلیں جی 10واں مدغم اب لے کے آتے ہیں۔ 10واں مدغم ہے زال۔ یار کہ یہ جو میں نے بتایا نا سا میں بھی کوئی شرط نہیں ہے، 5 حروف میں اس کا ادغام ہوتا ہے اور بغیر شرط کے جیسا بھی آ جائے۔ 10واں مدغم ہے زال، زال، زال کے مدغم فی 2 ہیں جی، سین اور صاد، سین اور صاد۔ مثالیں میں نے آپ کو نہیں دی اکثر چیزوں کی، مثالوں کے لیے آپ نا شاطبیہ کی سب سے اچھی شرح جو مختصر ہے طلبہ کی ضرورت پوری کرتے ہوئے امانیہ، قاری اظہار احمد تھانوی صاحب، ابھی آپ کے لیکچر ہے نا قاری احمد تھانوی صاحب کا لیکچر ہے آپ کا اتوار کو انشاءاللہ پہلا۔ یہ قاری احمد تھانوی صاحب جو ہیں یہ تھانہ بھون ایک علاقہ ہے ہندوستان میں، اس کی طرف نسبت ہے، تو ان کا بھی خاندان وہی ہے قاری احمد میاں تھانوی۔ تو قاری اظہار احمد تھانوی جو ہیں یہ قاری احمد تھانوی صاحب کے استاد ہیں، قاری ادریس صاحب کے خاص الخاص استاد ہیں، پاکستان کے بڑے اساتذہ میں سے یہی تھے۔ تو ان کی شرح ہے امانیہ کے نام سے، مختصر شرح ہے، ویسے ان کی 2 شرح ملتی ہیں قرات اکیڈمی لاہور سے، ایک ان کی مفصل شرح شاطبی ہے، ایک ان کی مختصر شرح شاطبی ہے۔ مختصر شرح شاطبی طلبہ کے لیے زیادہ مفید ہے، مفصل جو ہے وہ مختصر اسی کی کا اختصار ہے۔ تو آپ امانیہ میں دیکھ لیں گے مثالیں، ویسے شرح شاطبی قاری اظہار صاحب کے نام سے، اس میں بھی مثالیں مل جائیں گی۔ ہماری جو ویب سائٹ ہے kitabussunnah.com، اس میں آپ کو یہ شرح شاطبی از قاری اظہار احمد تھانوی کر کے سرچ کر لیں، یا امانیہ شرح شاطبی از قاری اظہار صاحب کوئی بھی شرح کر، اس میں آپ کو یہ نا جتنے بھی میں نے آپ کو مدغم و مدغم فی بتائے ان کی مثالیں ہر ایک کی انہوں نے لکھی ہیں نیچے اشعار کے تحت۔ اچھا جی 10واں مدغم ہے زال، تو زال کا مدغم فی ہے سین اور صاد۔ چلیں 10 ہو گئے۔ 11واں ہے جیم، جیم، جیم کے مدغم فی حرف ہیں جی 2 المعارجی، جیم کے مدغم فی حرف ہے تا اور شین، تا اور شین۔ اب زال تھا نا اس کا سین و صاد آیا تھا، اس میں جنرل بات ہے قرآن میں اس کی جو بھی مثالیں آ جائیں، لیکن جیم کے جو 2 حرف ہیں نا تا اور شین کلمے خاص ہیں، قاعدہ کوئی نہیں ہے۔ جیم کا تا میں صرف ایک کلمہ المعارجی تعرج، سورہ معارج 29 پارے میں آتی ہے، تو المعارجی تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا، تو المعارجی تعرج، سب اس میں ادغام کرتے ہیں، تو المعارج تعرج، المعارج تعرج۔ اور شین میں ادغام ہے اخرج شطأہ، سورہ الفتح کے آخر میں محمد رسول اللہ والی آیت جو ہے نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو اخرج شطأہ، اخرج شطأہ، صرف اس کلمے میں
تو ادغام تام ہوتا ہے نا ادغام کبیر، چنانچہ اخرج شطأہ میں اخرج شطأہ بن جائے گا، اخرج شطأہ، تو صرف دو کلمے ہیں۔ اچھا جی، 12واں مدغم جو ہے وہ ہے میم، با ہے، با، 12واں مدغم ہے با، اور با کا ادغام صرف میم میں ہوتا ہے، با کا ادغام صرف میم میں ہوتا ہے، اور ایک کلمہ ہے سے پورے قرآن میں جس میں ادغام ہو رہا ہے، وہ ہے یعذب من، یعذب من، بس یہ قرآن میں 5 جگہ پہ آتا ہے غالباً یعذب من، تو پڑھتے ہیں یعذب من، تو با کا میم میں ادغام ہوتا ہے، اور ادغام تام ہی ہوگا نا، تام کا مطلب ہے کہ مدغم ختم ہو جائے، تو یعذب من میں یعذب من با میم بن جائے گا۔ 13واں مدغم ہے میم، 13واں مدغم ہے میم، اور میم کا مدغم فی عربی سے با ہے، جیسے با کا سب میم میں ہوتا ہے اور اس کا کلمہ خاص ہے یعذب من، میم کا با میں ہوتا ہے ہر جگہ پہ، اس کا کلمہ خاص نہیں ہے، اس کا ہر جگہ پہ ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد، میم متحرک کے بعد جب بھی با آ جائے اور دو کلموں میں ہو تو قاعدہ عام ہے، جب قاعدہ عام ہے تو پھر شرط بھی ہوگی، شرط ہے کہ مدغم سے ماقبل حرف متحرک ہونا چاہیے، چنانچہ علم بالقلم، کریں گے علم بالقلم، علم بالقلم، ویسے یہ یاد رکھیے کہ میم کے بعد با آ جائے نا تو ادغام نہیں ہوتا ہے، اخفاء ہوتا ہے پھر، کیونکہ ادغام کی وجہ سے میم ساکن ہوگی تو علم ہوگا، تو اب ادغام کا مطلب تو ہے ادغام تام کرے تو پھر بنتا ہے علب بالقلم، علب بالقلم، ادغام اس لیے جو ہے نا یہ وضاحت کیا ہے میں نے کہ میم کا با میں ادغام نہیں ہوتا، میم کا با میں اخفاء ہوتا ہے، جہاں ذرا یاد سے اپنے پاس مینشن کر لیں کہ میم کا با میں اخفاء ہوتا ہے۔ یہ 13 ہو گئے۔ 14واں حرف ہے نون، 14واں حرف ہے نون، نون کے مدغم فی حرف ہے لام اور را، جی لام اور را، اور یاد رکھیے گا کہ لام را میں ہر جگہ ہو جاتا ہے، جب قاعدہ ہے تو پھر شرط بھی ہوگی، شرط یہ ہے کہ نون سے پہلے حرف متحرک ہونا چاہیے، چنانچہ اگر حرف ساکن ہو تو پھر ادغام نہیں ہوگا نون کا، نون کے مدغم فی حروف ہے 2 لام را، اور لام را میں اس کے ادغام کی شرط ہے کہ نون سے پہلے حرف ساکن نہ ہو، متحرک ہو، لیکن اس سے ایک کلمہ مستثنا ہے، وہ کلمہ نحنو ہے، نانو کا ادغام ہو جاتا ہے، حالانکہ شرط ٹوٹ رہی ہے کہ مدغم سے پہلے ساکن بھی ہے، لیکن نحنو کلمے کا ادغام ہر جگہ ہو جائے گا، چنانچہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مخلصون، نحلہ، اب نون کے مدغم فی ہے لام اور را، تو ادغام نہیں ہونا چاہیے لیکن نحنو کا ہو جاتا ہے۔ 14 مدغم ہو گئے۔ 15واں مدغم ہے لام، اور 16 مدغم ہے را، دونوں کے مدغم فی ہے، لام کا ادغام را میں ہوتا ہے اور را کا لام میں ہوتا ہے، یعنی لام کا مدغم فی بھی صرف ایک حرف ہے اور را کا بھی صرف مدغم فی ایک حرف ہے، لام کا مدغم فی حرف را ہے اور را کا مدغم فی حرف صرف لام۔ 16 ہو گئے، اور یہ قاعدہ ہی ہے، لام کا ہر جگہ را میں ادغام ہوگا اور را کا ہر جگہ لام میں ادغام ہوگا، لیکن جب قاعدہ ہے تو شرط بھی ہے، شرط وہی ہے جو دال میں تھی، جو دال میں شرط تھی، دال میں شرط تھی دال مفتوح ماقبل ساکن کا ادغام نہیں ہوتا تھا، باقی جو 11 اس کی شکلیں تھی نا، دال مضموم اور دال مکسور ماقبل ساکن اور دال متحرک ماقبل متحرک کی اتنی شکلیں تھیں، 9 کی 9 شکلیں ساروں میں، یہی شرط را میں ہے، را اور لام دونوں میں ہے، یہ جو 15 اور 16 مدغم نے بتایا نا، تو اس میں بھی لام مفتوح اور را مفتوح ماقبل ساکن کا ادغام نہیں ہوتا ہے، ہاں را لام مضموم اور مکسور ماقبل ساکن کا ادغام ہو جاتا ہے، اور جو ہے را متحرک یعنی مضموم مکسور مفتوح اور ما کا مضموم مکسور یا مفتوح کوئی بھی شکل آ جائے، 9 شکلیں بنتی ہیں ضربی، ان کا ادغام ہو جاتا ہے، لیکن را اور لام مفتوح ما قبل ساکن کا ادغام نہیں ہوگا۔ یہاں پہنچ کے 16 جو ہیں ہمارے بن گئے ہیں مدغم، اور ہر ایک مدغم کی میں نے تمام مدغم فی آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ یہاں پہنچ کے ہمارا ادغام کبیر مثلین فی کلمہ، ادغام کبیر مثلین فی کلمتین، ادغام کبیر متقاربین فی کلمہ، ادغام کبیر متقاربین فی
فی کلمتین، یہ چاروں باتیں پوری ہو گئی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ادغام کبیر صرف سوسی کرتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا، اور یہ ادغام ہوتا بھی تام ہے سوسی کے لیے، اور باقی قاریوں سے بھی ادغام کبیر ہو جاتا ہے، یہ میں نے پہلے بیان کیا، لیکن اس کے قاعدہ نہیں ہے ان کا، جیسے کہ سوسی کا قاعدہ ادغام کرتا ہے، لیکن بعض جگہ پہ خلاف قاعدہ یہ اظہار کرتا ہے۔ اس طرح عام قاریوں کا قاعدہ ہے کہ وہ اظہار کرتے ہیں، لیکن بعض کلمات میں یہ ادغام بھی کر دیتے ہیں استثنائی طور پر، اور ان کی تفصیل کے لیے میں نے کہا تھا کہ میری کتاب جامع الرسول کا باب الادغام الکبیر کی ایک فصل ہے باقی قاریوں کے لیے تفصیلات کی۔ سب آج کے سبق کا ہم اختتام اس بات پہ کریں گے کہ 3 باتیں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ادغام کبیر کے باب سے متعلقہ جو ہے ادغام کبیر کے باب کے آخر میں 4 شعروں میں بیان کی ہیں، 3 باتیں جن کا تعلق پورے ادغام کبیر، یعنی ادغام کبیر مثلین، ادغام کبیر فی کلمہ اور فی کلمتین، اور کبیر متقاربین فی کلمہ اور فی کلمتین، چاروں باتوں سے متعلقہ ہیں۔ یہ 3 باتیں جو امام شاطبی نے ادغام کبیر سے متعلقہ ایک عام ضابطے کے طور پہ کہی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ سبق میں بیان کریں گے، لیکن یہ 3 باتیں جو ہیں وہ یاد رکھیے گا کہ شاطبی کے آخر 4 اشعار میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ 3 باتیں اگر آپ کے علم میں آ جائیں گی تو اس کے بعد ہمارے ادغام کبیر کا باب ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے خدام اور محبین میں شامل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔